ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان کا سلام۔ دوستو، آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں نا، وہ ہے دھرنا اور دھمکیاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ دھرنے کا جو سارا سن رہے ہیں نا آپ، یہ 2-2.5 ماہ سے سن رہے ہیں، اور پھر دھرنے کے حوالے سے مختلف چیمیں گوئیاں کہ نون لیگ تعاون کرے گی یا نہیں کرے گی، اور پیپلز پارٹی تعاون کرے گی یا نہیں کرے گی۔ کل جو ہے نا وہ میٹنگ تھی فضل الرحمان صاحب کی رہبر کمیٹی کی، تو رہبر کمیٹی کی میٹنگ میں مجھے یہی ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ جی وہاں مایوسی ہوئی ہے، اور انہوں نے کوئی مشترکہ پریس کانفرنس نہیں کی، اور کسی بات پہ وہ سیٹل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اوپر سے اکرم خان درانی نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا سب متفق ہے کہ حکومت گرائی جائے، یہ وہ بات یہ ہے کہ دھرنے کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے نا وہاں پہ متفق نہیں ہوا، یہ باقاعدہ رپورٹ آئی ہے۔ اب یہ دوستوں بات یہ ہے کہ کل ہی ایک تقریر کی ہے KPK کے جو ہے وزیر اعلیٰ محمود خان، انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں جو بھشام میں نے بات کی تھی کہ میں KPK سے دھرنے والوں کو نہیں نکلنے دوں گا اسلام آباد کے لیے، اور میں اس کے لیے میں یہ کروں گا۔ وہ بڑے پرزور طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ میں دھرنا روکوں گا ہر صورت۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر اعجاز صاحب، تو وہ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ بھئی دھرنا نہیں ہوگا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں دھرنا نہیں ہوگا، ستہ خیرانے۔ اور پھر مذاق میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہدایت کسی وقت بھی مل سکتی ہے، بندہ سوئے تو صبح اٹھے تو اس کو رات کو ہی ہدایت مل سکتی ہے کہ وہ صبح وہ نہ آئے۔ بہرحال ان کے باوجود بھی انہوں نے دفعہ 144 کا بھی اعلان کر دیا ہے حکومت نے کہ دھرنا پہ جو آئے گا دفعہ 144 ہوگی، اور دفعہ 144 کا دوستوں مطلب یہ ہے کہ پولیس نے ناکے لگانے ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ دھرنے والے آئیں، 1 مہینے کا کھانا پینا کنٹینر میرے ذمہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فضل الرحمان کو یہ بھی کہا کہ آپ ڈیٹ بھی چینج نہ کرنا، چیلنج کیا ہے انہوں نے۔ بلکہ فضل الرحمان کے چیلنج کے جواب میں عمران خان نے بھی چیلنج کیا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ حلوے اور کنٹینر دے رہے تھے، تو اب وہ دھمکیوں پہ آ گئے ہیں بالکل ہی۔ تو یہ دھمکیوں سے نا یہ حالات خراب ہوں گے، اور اس طرح اس کو حکومت کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت جو ہے نا اس میں میرے حساب سے حکومت کو خاموش رہنا چاہیے، اور آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے دھرنے کو روکنے کی۔ ٹھیک ہے، چلے وہ کسی شہری نے کر دی ہوگی، وہ اس میں ہم نہیں کہتے کہ حکومت کا ہے، تو اس میں عدالتیں بھی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا وہ ڈی چوک میں نہ دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے عمران خان کے دور میں دفعہ 144 بھی تھی، اس کو انہیں توڑا گیا، عدالتیں بھی کہتی رہیں، سارا کچھ ہوا۔ تو دھرنے کے جو شرکاء ہوتے ہیں نا وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر لا اینڈ آرڈر وغیرہ کو نہیں دیکھتے جس کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو میں حکومت کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ دھونس اور دھمکیوں والی باتیں نہ کریں، اس سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واڈا خان اور یہ افریدی اور ان کو لوگوں کو منع کیا جائے کہ وہ بیان بازی اس کے اوپر بند کریں۔ وہ بیان دیتے ہیں، ٹی وی پہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے، تو اب ٹی وی کا چینل کھول لیں، دھرنا۔ ہم اصلی مسائل سے ہٹ گئے ہیں، کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہٹ گئے ہیں۔ وہ بیچارے 65 روڈ سے بھوکے مر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی 65 روڈ سے جو دیہاڑی دار ہے، دیہاڑی کمانے والا ہے، وہ 65 روڈ سے اندر ہے اور اس کو کوئی دیہاڑی نہیں ملی، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کہاں سے کھا رہے ہوں گے؟ جو بیمار ہیں وہ دوائیاں کہاں سے لے رہے ہوں گے؟ یہ ریڑھیوں والے کو کاروبار کیا ہو رہے ہوں گے؟ تو ان چیزوں کو سوچو۔ حکومت جو ہے نا اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ نواز شریف کے دور میں بھی بڑے دھرنے ہوئے، طاہر القادری صاحب کے، عمران خان کے، تو ساتھ ساتھ وہ کام کرتے رہے، انہوں نے اعصاب پہ نہیں سوار کیا۔ ابھی دھرنے کے 20 دن باقی ہیں اور حکومتی سارے وزیر اس کے اوپر لگ گئے۔ تو میں ان کو حکومت کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ دھونس دھاندلی والی بات نہ کریں، دھمکی والی بات نہ کریں، آپ اس کے اوپر خاموش رہیں، اور دھرنے کے دن آ جائیں گے، دھرنا ہو جائے گا، دھرنا گزر بھی جائے گا۔ آپ اس کے اوپر ٹھنڈے رہیں، کول رہیں، ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھنڈا پانی۔